یہ بات بالکل ٹھیک ہے، عبداللہ بولا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ بھارتی درندوں سے نمٹنا آسان ہے، بس اپنوں کی غداری سے خوف آتا ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ اپنوں کی غداری کے باعث ہی کشمیر پر ابھی تک بھارتی تسلط ہے۔ یہ تکلیف دہ حقیقت ہر ایک کے ذہن میں موجود تھی۔ وہ دیر تک سوچوں میں گم رہے، حتیٰ کہ عبداللہ نے کوچ کا اعلان کر دیا۔ بسم اللہ جوانوں، اس نے بآواز بلند کہا، بس اب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے مجاہد اٹھا، پھر سکندر اور پھر صبغت اللہ۔ اس کے ساتھ باقی 9 افراد بھی اٹھ گئے۔ فیاض وہیں لیٹا رہ گیا۔ وہ شاید سو چکا تھا۔ کسی نے اسے اٹھا کر بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوران گفتگو یہ بات پہلے ہی واضح ہو چکی تھی کہ اب رہنمائی عبداللہ کرے گا۔ عبداللہ کی رہنمائی میں وہ 15-20 منٹ بعد ہی سائبان سے نکل آئے۔ اب چاروں طرف سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ بارش سے نہائے درخت بے حد خوبصورت لگ رہے تھے، جبکہ دور دور تک گھاس کی سبز قالین بچھی ہوئی تھی۔ بارش اگرچہ بن چکی تھی، تاہم درختوں کے جھومنے سے موتی برس رہے تھے۔ آگے چل کر ہلکی فوار بھی پڑنے لگی، مگر یہ اتنی تیز نہ تھی کہ ناخوشگوار محسوس ہوتی۔ ان کے پیروں میں موسموں کا مقابلہ کرنے والے جوتے تھے، لہٰذا انہیں زیادہ ٹھنڈ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ عبداللہ اب مہکتی پگڈنڈیوں سے لے جا رہا تھا۔ ان کے چاروں طرف درجنوں اقسام کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کہیں پھولوں کی بیلیں تھیں تو کہیں پودے، اور کہیں پھول برے درخت جھوم جھوم کر ان کا استقبال کر رہے تھے۔ درختوں کے سرسراتے جنگل، چوٹیوں پر چھائے ہوئے پانی برے دودیا اور لہلاتی گھاس دیکھ کر سکندر کا دل بھر آیا۔ غاصب اب تک اس حسین جنت پر قابض ہیں، یہاں آگ لگا رہے ہیں وہ۔ بسم اللہ، خوش آمدید عزیزو۔ ایک غار میں داخل ہوتے ہی سیاہ ریش والا کڑیل نوجوان نہ جانے کہاں سے نمودار ہو کر انہیں گلے لگانے لگا۔ سکندر اسے دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ لمبی ناک، سرخ رنگ، ذہین چہرے والے اس نوجوان کے سراپے سے شجاعت جھلک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چالاکی تھی تو چہرے پر دانش۔ اس نے جینز اور فلالین کی پرانی سی قمیض پہنی ہوئی تھی، اور اس معمولی لباس میں بھی وہ بے حد پروقار نظر آ رہا تھا۔ میرا نام منصور ہے بھائیو، نوجوان نے ہاتھ پھیلا کر کہا، اور تم یقیناً سکندر ہو۔ وہ سکندر کو نہ جانے کیسے پہچان گیا۔ دونوں گلے ملنے لگے تو سکندر کو وہی مہک محسوس ہوئی جو اس نے اشفاق مجید وانی سے آخری ملاقات میں محسوس کی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا یہ بھی شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے والا ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر منصور کو بینچ لیا۔ آپ لوگ اس طرف چلیں۔ منصور نے دائیں طرف ایک پہاڑی گلیارے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قدرتی گلی تھی جو نہ جانے کتنے غاروں کو ملا رہی تھی۔ یہاں آپ کے لیے کمرے تو نہیں، کھولیوں نما غار ضرور ہیں، لیکن ہم نے آپ حضرات کے لیے خاص طور پر گرم پانی کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ کی تھکن اتر سکے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں بے حد برگزیدہ ہستیاں موجود ہیں برادر۔ سکندر نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کیسے؟ منصور نے مسکرا کر پوچھا۔ اس لیے کہ میرا دل بے حد خوش ہے، اور یہ دل اسی وقت جھوم اٹھتا ہے جب آس پاس بزرگ موجود ہوں۔ ہاں برادر، یہاں ایسے تمام بزرگ موجود ہیں جو ہماری روحانی رہنمائی کرتے ہیں اور جو تحریک آزادی کشمیر میں بھی سرگرم ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ صبغت اللہ نے لقمہ دیا۔ پھر وہ ایک ایسے غار میں پہنچ گئے جہاں ایک طرف چشمہ رل ترل کر رہا تھا تو دوسری طرف ایک کالے ڈرم میں پانی گرم ہو رہا تھا۔ باب کی وجہ سے یہاں سردی کم تھی۔ اس کے باوجود چشمے کے پانی کی خنکی کا محض احساس ہی انہیں پھریریاں لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ آپ لوگ اپنی سہولت کے مطابق غسل کر سکتے ہیں، منصور نے کہا۔ پھر انہوں نے کوئی تکلف نہیں کیا۔ جانگیے پہنے، وہاں موجود کنستروں میں گرم پانی بھرا، ڈونگے اٹھائے اور چشمے کا سرد پانی گرم پانی میں ملا کر نہانے لگے۔ انہیں پہلی مرتبہ غسل میں واقعی لطف آ رہا تھا۔ میں آپ کو مرکزی ہال میں لے جا رہا ہوں برادر، منصور نے گلیارے سے گزر کر دائیں طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ہم نے ایک بڑے غار کو واقعی کانفرنس روم میں بدل دیا ہے۔ بیٹھنے کے لیے خشک گھاس کا آرام دہ فرش، ٹیک لگانے کے لیے غار کی عمدہ دیواریں، اور کمال یہ ہے کہ وہاں مائکرو فون کے بغیر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ سکندر ہنس پڑا۔ منصور اسے بہت اچھا لگا تھا۔ کانفرنس روم۔ وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئے تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گئے۔ اندر کئی چراغ جل رہے تھے، مگر اصل روشنی ان چہروں سے پھوٹ رہی تھی جو وہاں موجود تھے۔ ان کی تعداد 10 سے کم نہیں تھی۔ سب کے چہروں پر شفیق تبسم تھا، سب کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور سب قائد اعظم کی تصویر کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پر کسی نے چونے سے لکھا تھا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، قائد اعظم۔ سامنے والی دیوار پر لکھا تھا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ایک طرف لکھا تھا، پاکستان سے رشتہ کیا، اور اس کے نیچے جلی حروف میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ ایک ٹکڑا بہت نمایاں تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہمت بڑھا رہے تھے، اور تمہیں وہ دوسری چیز بھی ملے گی جو تمہیں مرغوب ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور بہت جلد ملنے والی فتح۔ بسم اللہ۔ سب سے آگے بیٹھے ہوئے بزرگ کے اٹھتے ہی باقی تمام افراد بھی کھڑے ہو گئے۔
یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم وادی کشمیر کے ان نوجوانوں کو اپنی گناہگار آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دینے کا عزم کیا ہوا ہے۔ گویا ہم انہیں دیکھ کر سعادت حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے جنت خرید لی ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے آگے بڑھ کر نوجوانوں کو سینے سے لگا لیا اور نوجوانوں کے سینے نور سے بھرنے لگے۔ سکندر کی اس وقت عجیب کیفیت تھی۔ وہ اپنے آپے میں نہ تھا، اس کی آنکھیں برس رہی تھی، یوں جیسے چھم چھم برسات برس رہی ہو۔ رسمی تعارف کے بعد گفتگو شروع ہوئی اور اصل گفتگو کا آغاز انہی بزرگ نے کیا جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس پورے خطے میں جذبہ جہاد زندہ کیا اور اپنے ان افغان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے جہاد کا آغاز کر کے اس کی حرارت اس طرف کشمیر اور اس طرف وسطی ایشیا تک پھیلا دی ہے۔ سکندر ان کی تقریر سنتا رہا۔ وہ حکمت عملی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ بزرگوں کا یہ اجلاس کئی روز سے جاری ہے۔ اس میں بعض اہم فیصلے کیے جا چکے ہیں اور یہ بھی کہ وہ کنٹرول لائن پار کر کے افغانستان جانے والے اس گروپ سے ملنے کے لیے کتنے بے چین تھے۔ ان کی باتیں سیدھی سادی پاک و پاکیزہ تھیں، لہجہ ایسے جیسے پتوں کی معصوم سرسراہٹ ہو یا پاکیزہ چشمے کی رل ترل۔ ان کی آنکھوں میں محبت اور خلوص کرم بن کر چمک رہا تھا۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے اس بڑے چولہے کی طرف دیکھا جس میں لکڑیاں تڑک رہی تھیں۔ اس کے دل میں بھی ایسی ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ دشمن کا ٹینٹواں دبوچ کر اسے مارنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ گفتگو جاری رہی۔ باہر سے اب ایسی آوازیں پھر آنے لگیں جیسے ہوا کے جکڑ چل رہے ہوں۔ پھر بوندوں کی ٹپ ٹپ بھی سنائی دینے لگی۔ سکندر بتدریج پرسکون ہونے لگا۔ میٹھے میٹھے درد سے جسم میں سرور بخش لہریں اٹھنے لگیں اور آزادی کا جذبہ الاؤ کی آگ بن کر دل میں بھڑکنے لگا۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے، آج جب کہ کشمیری نوجوان جہاد کے لیے ضروری تربیت حاصل کرنے کی خاطر جا رہے ہیں خونی لکیر کے دوسری جانب، تو ہمیں خوشی ہے کہ اس طرف سے بھی سینکڑوں نوجوان اس طرف آنے کے لیے بے چین ہیں۔ اب وہ بھی آ رہے ہیں جو جہادی افغانستان میں حصہ لے چکے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ افغان جہاد کی کامیابی کے بعد کشمیر کی آزادی محض 2 گام رہ جائے گی، محض 2 گام۔ پولیس اور فوج کے گرگوں کی تمام تر چالوں کے باوجود عاصم اپنے سینٹر سے نکل کر زوبی کی قیام گاہ تک پہنچا تو وہ تیار تھی۔ عاصم نے بہت خاموشی سے اس کا سامان چیک کیا۔ ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہی ہو تم؟ عاصم نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ ایسے خطرے تو سینکڑوں ہزاروں افراد نے مول لے رکھے ہیں پیارے بھائی، زوبی نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بے شمار افراد ایسے ہی خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا پیارا بھائی ٹیپو بھی آیا تھا، اسے بھی یہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ فکر مندی کی وجہ صرف یہ ہے کہ پہلی مرتبہ خواتین کا گروپ کنٹرول لائن پار کرے گا، باقی تو مرد ہیں۔ اور دیکھو عاصم، میں روانگی کے وقت تم سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتی، اور تو اور مونس کا بچہ بھی محتاط رہنے کی تلقین کر گیا ہے۔ کمال کر رہا ہے وہ، عاصم نے مسکرا کر کہا۔ دلاور اور مونس نے چند دنوں میں تربیت کے دوران جس ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ دونوں غضب کے فائٹر اور قیامت کے منصوبے ساز ہیں۔ ان کے انسٹرکٹروں کا کہنا ہے کہ حرب و ضرب، سیاست اور ذہانت ایک ساتھ موجود ہے ان میں، گویا دونوں ہی عسکری اور سیاسی شعبے میں 1 یونٹ کا کام دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مستقبل کو ٹیپو کے ساتھ سکندر یا عاصم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سکندر تو ہر دور کی ضرورت بنا رہے گا پیاری بہن، اور عاصم ہر بہن کا سہارا۔ وہ آنکھیں پونچھ کر بولی، تم اپنے وعدے پر قائم ہو نا؟ ہاں، میں مونس اور دلاور کا خیال رکھوں گا، لیکن یہ بات جدا ہے کہ تم لوگوں کی واپسی تک وہ خود ہی مختلف علاقوں کی کمانڈ بن کر ہمارا خیال رکھنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں۔ میری تمنا ہے کہ خدا انہیں ایسا مستقبل عطا کرے جو بھارتی تسلط سے آزاد ہو، آمین، عاصم نے جواب دیا۔ تبھی کال بیل کی آواز سنائی دی۔ عاصم نے لپک کر وہ ہینڈ بیگ اٹھا لیا جس میں زوبی کا سامان موجود تھا۔ باہر ایک بس آ کر رکی تھی، اس میں کئی خواتین زرق برق لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی شادی میں جا رہی ہوں، لیکن یہ بات ان کے علاوہ صرف عاصم کو معلوم تھی کہ وہ غیر معمولی راستوں سے مظفر آباد کی طرف جا رہی ہیں۔ پہلا برس چلتے ہی سکندر نے خود کو گرا لیا۔ تمام گولیاں اس کے سر کے اوپر سے گزرتی چلی گئیں، لیکن جب دوسرا برس چلا تو ایک ساتھی سکندر کی طرح خوش نصیب ثابت نہیں ہوا۔ کئی گولیاں اسے لگیں اور وہ سکندر کے بے حد قریب گر کر تڑپنے لگا۔ سکندر نے رینگتے ہوئے ایک درخت کی اوٹ لے لی۔ اب صبغت اللہ، مجاہد اور دوسرے فائرنگ شروع کر چکے تھے۔ سکندر کا ریوالور فی الوقت بیکار تھا، اس کی رینج اتنی زیادہ نہیں تھی۔ دشمن نے زیتونی رنگ کی وردی میں ایک پتھریلے ٹیلے کے عقب میں فائر کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ٹیلے کے عقب میں پہنچ کر حملہ کرے تاکہ بھارتی فوج کھلے حصے میں آ جائیں اور پھر سکندری گروپ کی واحد کلاشنکوف اپنا کام دکھا سکے۔ سکندر کچھ دیر تک زخمی ساتھی کو دیکھتا رہا، پھر صبغت اللہ کی ہدایت بھی اسے یاد نہیں رہی۔ وہ تیزی سے رینگنے لگا۔
ٹیلے کے عقب میں پہنچ کر وہ دستی بم استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے پاس 4 بم تھے اور اگر ان میں سے 2 بھی کارگر ثابت ہو سکتے تو بھارتی فوجی مارے جا سکتے تھے۔ بھارتیوں کی تعداد شاید 7 یا 8 تھی۔ مجاہد بزرگوں کے خفیہ مرکز سے انہوں نے ابھی صرف 4 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ یہ 7-8 فوجی گشت کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور انہیں دیکھ کر ٹیلے کے پیچھے مورچہ بند ہو گئے تھے۔ سکندر صرف ایک لمحہ کے لیے سڑک پر نمودار ہوا، پھر اس نے اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ اسی لمحے اس کے گروپ نے ایک اور برسٹ مارا۔ وہ سمجھ گیا کہ صبغت اللہ اسے کور دے رہا ہے۔ بسم اللہ! سکندر نے ہونٹ دبا کر پہلا بم نکالا اور بھارتی فوجیوں کی طرف اچھال دیا۔ صبح کاظم کی ملگجی روشنی میں ایک زوردار جماکہ سا ہوا اور پھر دھماکہ سنائی دیا۔ سکندر نے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا بم بھی اچھال کر دائیں طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ دلدلی زمین پر گر کر کیچڑ میں لت پت ہو گیا، مگر اس نے نظریں ہدف سے نہیں ہٹائیں۔ چاروں دھماکے ہو چکے تھے۔ ٹیلے کے درخت دڑا دڑ جلنے لگے تھے، مگر اب وہاں زندگی کا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ بھارتیوں کے اعضاء دور دور تک بکھرے ہوئے تھے۔ کیا واقعی؟ سکندر نے کیچڑ میں ستا ہوا چہرہ اٹھا کر مزید غور سے دیکھا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے کیسے چاروں بم ٹھیک اس جگہ گرے تھے جہاں بھارتیوں نے شانہ سے شانہ ملا کر مورچہ بنا رکھا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ سکندر! اچانک اسے صبغت اللہ کی آواز بہت قریب سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ صاف آسمان پر گلابی دھند پگھل رہی تھی۔ دھند کی اس دبیز چادر کو چاک کرنے کے لیے سورج کی روشن کرنیں بڑی جدوجہد کر رہی تھی۔ صبح قریب تھی۔ مبارک ہو سکندر! صبغت اللہ نے اسے ٹھوکا دے کر کہا۔ مبارک ہو، تم نے پہلی مرتبہ ہی 8 شکار کیے ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ سکندر نے جرجری لے کر پوچھا۔ وہ خالق حقیقی سے جا ملا، صبغت اللہ نے جواب دیا۔ تبھی سکندر کو یوں لگا جیسے ہواؤں کے جکڑ درختوں کی ڈالیوں سے الجھ الجھ کر سسک رہے ہیں، بین کر رہے ہیں۔ پھر بارش ہونے لگی۔ تیز پھوار میں اٹھا تاریک اور بجھے بجھے سے آسمان تلے چلتے ہوئے اپنے شہید تک پہنچ گیا۔ شہید کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مان سکندر نے افق کی طرف دیکھا، وہاں اب روشنی تیز ہونے لگی تھی۔ عالم شہید ہو گیا۔ سکندر نے زیر لب کچھ پڑھنے کے بعد مجاہد عالم کی کھلی آنکھیں بند کر دیں۔ عالم کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا، لیکن وقت شہادت وہ جانے کیا سوچ کر مسکرایا تھا کہ یہ مسکراہٹ چہرے پر جم چکی تھی۔ یہ شہید کی آخری اور لافانی مسکراہٹ تھی جسے کوئی جبر یا ظلم مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ شہید نے یقیناً آخری سانس لیتے ہوئے مستقبل میں جھانک لیا تھا۔ اس نے وہ منظر دیکھ لیا تھا کہ بھارتی فوج کس بے ترتیبی کے انداز میں وادی سے رائے فرار اختیار کر رہی ہے۔ ہم اسی جگہ اپنے شہید کا جسد خاکی زمین کے سپرد کر دیں گے برادر، سکندر نے ہولے سے کہا۔ اس نے امڑتے ہوئے آنسوں پر ضبط کے بند باندھ دیے تھے۔ شہید کو تدفین کے لیے تیار کرو۔ صبغت اللہ بالکل خاموش رہا۔ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ فی الوقت سکندر نے کمان سنبھال رکھی تھی۔ وہ بہت تیزی سے عالم شہید کی آخری آرام گاہ بنانے لگے۔ چند گھنٹوں کی زبردست محنت کے بعد ایک گروپ نے قبر تیار کر لی۔ دوسرا گروپ نہ جانے کہاں سے لکڑی کے تختے لے آیا۔ اس دوران سکندر ایک صاف ستھرے اور قدرے ہموار پتھر پر لوہے مزار تیار کر چکا تھا۔ نماز جنازہ صبغت اللہ نے پڑھائی۔ اس کے بعد شہید کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ حافظ جنت کے دلہا، سکندر نے لوہے مزار لگاتے ہوئے کہا۔ سارے شہیدوں کو ہمارا سلام کہنا اور ان کی خدمت میں عرض کرنا ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ لوہے مزار نصب ہونے کے بعد وہ فاتحہ پڑھنے لگے۔ مجاہد عالم شہید سفر عرض جہاد میں شہادت پا کر سرخرو ہوا۔ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے۔ فروغ گلچنوں سوت ہزار کا موسم۔ سری نگر میں دیکھتے ہی دیکھتے مجاہد کا ایک نیا گروپ نمودار ہوا۔ اس کا نام سکندری جتھا تھا اور اس نے بھارتی فوجی گاڑیوں پر تاک تاک کر حملے شروع کر دیے۔ اس گروپ کی قیادت بھی ٹیپو کے پاس تھی، لیکن مجاہدین بخوبی جانتے تھے کہ جتھا سوپور کے ساکی کے ان ساتھیوں پر مشتمل ہے جو کنٹرول لائن پار کر کے سری نگر پہنچے ہیں اور جنہیں افغانستان میں خصوصی عسکری تربیت دینے کے بعد سکندری جتھے کا نام دیا گیا تھا۔ ان مجاہدین میں سے بیشتر کا تعلق سوپور اور بڈگام سے تھا اور ان کا ہیڈ کوارٹر سری نگر مقرر کیا گیا تھا۔ حزب المجاہدین کی اعلیٰ کمان نے اس گروپ کو سری نگر میں خوش آمدید کہتے ہوئے اسے سکندر کا نام دیا تھا۔ یہ سکندر کے لیے بڑا خراج تحسین تھا۔ ایسا رتبہ تو کسی کمانڈر کو بھی نہیں ملا تھا۔ گروپ کی جغرافیائی رہنمائی ٹیپو کے گروپ کے ذمہ تھی۔ خود ٹیپو اس کے لیے اہداف مقرر کرتا رہا، لیکن آپریشن کے دوران ساکی ہی فیصلے کرتا تھا۔ اس گروپ نے پہلا قتل بادامی باغ کے قریب کیا۔ سکندری جتھے کو انتہا پسند ہندوؤں کے ایک خفیہ اجلاس پر حملے کا ٹاسک ملا تھا۔ اس آپریشن میں گروپ کے اراکین نے زبردست ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ اجلاس کے بیشتر شرکاء زخمی ہو گئے، جبکہ انتہا پسند ہندوؤں سے مسلح مقابلے میں ایک دشمن ہلاک بھی ہوا۔ ٹاسک مکمل ہوتے ہی نوجوانوں نے واپسی میں جس پھرتیلے پن کا مظاہرہ کیا وہ خود پرانے مجاہدین کے لیے ایک سبق تھا۔
पूरा ग्रुप एक दूसरे की हिफाजत करता हुआ बखैरियत वापस पहुंच गया। श्रीनगर में सिकंदर मौजूद ना था, लेकिन अब उसके नाम का डंका बज रहा था। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले। शहीद की तुरबत पर सैकड़ों फूल सजाने के बाद एक बार फिर सफर शुरू हुआ तो सिकंदर उस वक्त तक पलट पलट कर देखता रहा जब तक शहीद की कब्र आंखों से ओझल ना हो गई। ग्रुप के बाकी 11 अफराद अब मामूल के बरअक्स दिन में सफर कर रहे थे। फौजी हिकमत अमली का तकाजा यही था कि इस मकाम से जल्द से जल्द दूर हो जाया जाए। रास्ते में उन्हें मिट्टी के बने हुए चंद मकान नजर आए, लेकिन वो उनसे कतरा कर गुजर गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने सुकून की सांस ली। वो मैदान जंग से काफी दूर आ चुके थे और अब कम से कम चाय पी जा सकती थी। वो सुबह से भूखे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भूख का एहसास न था। हाँ, चाय की तलब जरूर महसूस हो रही थी। वो सुबह से भूखे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भूख का एहसास न था। हाँ, चाय की तलब जरूर महसूस हो रही थी। तमाम हजरात चाय के साथ चंद बिस्किट जरूर खाएंगे। सिबगतुल्लाह अपने पुराने मूड में वापस आ रहा था। मुझे भूख नहीं, सिकंदर ने सर झटक कर इनकार कर दिया। और मुझे भी नहीं, इश्तियाक अहमद ने कहा। सभी इनकार करने लगे, लेकिन सिबगतुल्लाह की स्पाट आवाज ने उन्हें बहुत कुछ सोचने और हकाइक की दुनिया में वापस आने पर मजबूर कर दिया। हम एक लंबे सफर पर हैं, सिबगतुल्लाह ने कहा। अगर यूं ही भूखे रहे तो सारी तवानाई खत्म कर बैठेंगे, फिर कंट्रोल लाइन पार करने की हम में सक्कत तक नहीं रहेगी। और बिलफर्ज महाल अगर हम में से चंद ने खूनी लकीर उबूर कर भी ली तो हम हड्डियों का पिंजर होंगे। वहाँ ऐसी सूरत में दूसरों पर बोझ बन जाएंगे, क्योंकि वो लोग हमारी ताकत और तवानाई बहाल होने तक तरबियत के लिए हमें हरगिज नहीं भेजेंगे। अगर मेरी ये दलील भी तुम लोगों को मुतासिर नहीं कर रही है तो फिर मैं काफला सालार की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि खाओ, जो कुछ भी दस्तयाब है खाओ, ताकि जिंदा रहो। ये मैदान जंग है, कोई पिकिंग पॉइंट नहीं। ये मौत की वादियों में जिंदगी की तरफ सफर है, सियाहत नहीं। ये सफर जिहाद के लिए जिदोजहद का एक अहम हिस्सा है, सैरो तफरी नहीं। हम हालाते जंग में हैं और मैं तुम्हारा कमांडर। महज पर हालते जंग में कमांडर की हुक्म उदूली की सजा मुकर्रर है। बिस्किट खा लो, अमान ने चिल्लाकर रशीद से कहा। उसने दोनों हाथ हथियार डालने वाले अंदाज में इस तरह उठा रखे थे कि आजरदे और उदास सिकंदर भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। फिर जब बिस्किट उसे भी पेश किए गए तो वो उन्हें कुतर कुतर कर खाने लगा। एक और मुजाहिद बगैर दूध के नमकीन चाय पेश कर रहा था। पावर स्टेशन की तरफ सफर करते हुए वो बेहद मोहतात थे। उन्हें अंदाजा था कि अब वो ज्यादा बड़े खतरात की तरफ बढ़ रहे हैं, लिहाजा रात के अंधेरे के बावजूद उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा था। मकई के खेतों से गुजरते हुए उन्होंने अपने हथियार तैयार हालत में रख लिए थे। अब गांदरबल पावर स्टेशन उनसे बहुत करीब था। वो जानते थे कि यहाँ मामूल की फौजी पेट्रोलिंग के अलावा पावर हाउस की हिफाजत का भी खुसूसी इंतजाम होगा। वो सूरज निकलने से कबल ही किसी पनाहगाह की तलाश में थे। ये पनाहगाह कोई गार, कोई खाई या कोई पहाड़ी हो सकता था। जल्दी उन्होंने ऐसी जगह तलाश कर भी ली। सेबों के बागात से कुछ ही दूर एक ढलान उतरते ही वो गार नजर आया, जिसकी यहाँ मौजूदगी का कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो भी गार की तरफ लपक ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। उन्होंने मजीद तेजी से कदम उठाए और तकरीबन दौड़ते हुए गार में दाखिल हो गए। अल्लाह अकबर, अमान ने बेख्तियार कहा। सबकी नजरें एक साथ ऊपर उठी। गार में एक कुदरती दो छत्ती सी बनी हुई थी और उसकी संगी दीवार पर न जाने किसने बहुत खुशखत और जिली हरूफों में लिखा था, उनके नाम जो कंट्रोल लाइन की तरफ जाते हुए यहाँ कयाम करें। अपने हौसले बुलंद और अज़म जमा रखो। तुम आजाद इलाके की तरफ जा रहे हो, अस्करी तरबियत लेकर वापस आने के लिए। ये मकबूजा वादी जो जख्मों से छलनी है तुम्हारी मुंतजिर रहेगी। फिर जब तुम इसे आजाद करने के लिए अज़म ताज़ा लेकर वापस आओगे तो ये तुम्हें दुश्मनों से छुपा लेगी, पनाह देगी। और जब थकन से चूर चूर हो जाओगे तो ये तुम्हें लोरियां देखकर तपक तपक कर सुलाया करेगी। देखो, हालात कुछ भी हों, हौसला मत हारना। कायद-ए-आज़म का फरमान हमेशा याद रखना कि जब तक कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, आज़ादी मुकम्मल नहीं होगी। आओ हम एक बार फिर यकीन के साथ कहें, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सिकंदर हुनको की तरह इस भरपूर पैगाम की तरफ देखता रहा। इस पैगाम का एक एक लफ्ज उसके दिल की आवाज था। यूं लगा जैसे किसी ने उसी के एहसासात को लिखे हुए लफ्जों के कालिब में डाल दिया हो। फिर वो वहीं बैठ गया। सिबगतुल्लाह हस्बे मामूल रेकी करने बाहर चला गया। अमान, रशीद और दूसरों ने दस्ती बमों के थैले इस तरह तरतीब से रखे कि जरूरत पड़ने पर वो हाथ की पहुंच से दूर ना हो। सिकंदर लेट गया और उसने दोनों हाथ सर के नीचे रख लिए। अभी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कश्मीर के बारे में सोचने लगा। फिर अचानक इशफाक, मुजीद, वानी और आलम के चेहरे उसकी आंखों में घूमने लगे।